بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ سادسہ۔ ہم لوگ کل یہ سیکھ رہے تھے کہ خبر جب ظاہر کے تقاضا سے نکل جاتی ہے تو کون کون سے تقاضے ہو سکتے ہیں اس میں، اور اس کی کیا بلاغی غرض ہو سکتی ہے۔ ابتدائی کو طلبی کے مقام میں، یا منکر کو غیر منکر، یا غیر منکر کو منکر کے مقام میں لے آتے ہیں۔ اب اس کی بحث پڑھنے کے لیے رہ گئی تھی اور اس کے نموذج اور اجابہ پڑھنے کے لیے رہ گئے تھے، ہے نا؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بحث پڑھ لی ہوگی، لیکن اسے سرسری طور سے میں پڑھا دے رہا ہوں۔ بات تو پوری بات میں نے سمجھا دی تھی، ہے نا؟ لیکن بہرحال پھر بھی البحث عرفنا فی الباب السابق ان المخاطب ان کان خالی الذہن القی الیہ الخبر غیر مؤکد۔ گزشتہ باب میں ہم جان چکے ہیں کہ مخاطب جب ابتدائی ہو، خالی الذہن کا مطلب کیا؟ مخاطب جب ابتدائی ہو تو اس کے پاس خبر غیر مؤکد دی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي مَضْمُونِ الْخَبَرِ طَالِبًا مَعْرِفَتَهُ حَسُنَ تَوْكِيدُهُ لَهُ، اور اگر وہ مضمون خبر کے تعلق سے متردد ہوگا، مخاطب معرفت چاہتا ہوگا، تو اس کے لیے تاکید بہتر ہے۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا وَجَبَ التَّوْكِيد، اگر منکر ہوگا تو تاکید واجب ہے۔ وَإِلْقَاءُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا النَّمْطِ هُوَ مَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ، اور کلام کو اس طرح سے پیش کرنا یہی ہے جس کا ظاہر تقاضا کرتا ہے۔ وَقَدْ تُوجَدُ اعتبارات تَدْعُو إِلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الظَّاهِرِ، اور کچھ اعتبارات ایسے ہیں جو اس ظاہر کی مخالفت کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم اس کی ذیل کے سطروں میں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، شرح کر رہے ہیں۔ انظر إلى المثال الأول، پہلی مثال کو دیکھو۔ تجد المخاطب خالی الظہر من الحکم الخاص بالظالمین، تو آپ مخاطب کو یہ پائیں گے کہ مخاطب جو حکم ظالموں کے ساتھ خاص ہے اس کے تعلق سے خالی الذہن ہے۔ وکان مقتضی الظاہر علی ھذا، اور اس بنیاد پر ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ ان یلقى الیہ الخبر غیر مؤکد، کہ خبر اس کے پاس بنا تاکید کے دی جاتی اس کے سامنے۔ لیکن آیت شریفہ تاکید لائی ہے، آیت شریفہ میں جو خبر آئی ہے وہ تاکید کے ساتھ ہے۔ سب کتاب کہہ رہے ہیں فما سبب خروجها عن مقتضی الظاہر، تو ظاہر کے تقاضا سے نکلنے کا یہاں کیا سبب ہے؟ پھر خود سوال کر رہے ہیں، پھر خود جواب بھی دے رہے ہیں۔ السبب ان اللہ سبحانہ لما نہا نوحا عن مخاطبتہ، سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت نوح کو بات کرنے سے منع کر دیا مخالفین کے سلسلے میں، دفعہ ذلک الی التطلع الی ما سیصیبہم، تو اس چیز نے، اس منع کرنے نے انہیں اس بات تک پہنچایا کہ دیکھیں کہ انہیں کیا ہونے والا ہے۔ یعنی ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ منع کر دیا گیا ہے بات کرنے سے ان کے بارے میں، تو اب انہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی ذہن میں سوال پیدا ہونے کی وجہ سے نزل لذالک منزلۃ السائل المتردد، اسی وجہ سے سائل متردد کے حکم میں اس کو اتار دیا گیا۔ احکم علیہم بالاغراق ام لا، کہ کیا ان کے اوپر ڈبونے کا حکم لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا، یا کیا ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ذہن میں فطری طور سے ایک طرح کا سوال پیدا ہوتا، اسی لیے اسی سوال کے فطری طور سے، اسی سوال کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں سائل اور متردد کے مقام میں لے آیا گیا، کیونکہ جملہ ہی ایسا تھا کہ ہر کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اچھا جو منع کیا گیا ان کے بارے میں بات کرنے سے، تو کیا ہونے والا ہے، کیوں منع کیا گیا، کیا بات ہے، ان کے بارے میں کیا حکم لگایا جائے گا۔ تو جواب دیا گیا انہم مغرقون، انہی کے سوال کا جواب ہے یہ کہ انہم مغرقون، جو ذہن میں فطری طور سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی حال دوسری مثال میں بھی ہے۔ مخاطب یہ حکم سے خالی الذہن ہے جو حکم کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے،
یہ بہت عام سی بات ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے من نے ہم کو بہکا دیا۔ غیر ان هذا الحکم لما كان مسبوقا بجملة اخرى، لیکن جب یہ حکم اس حکم سے پہلے ایک جملہ ہے وما ابرئ نفسی، یہ جملہ ہے، اور تو یہ جملہ ایسا بتا رہا ہے کہ جیسے شاید نفس کے بارے میں کسی غیر محبوب چیز کا حکم لگانے والے ہیں، کچھ اپنے بارے میں کہنے والے ہیں، تو مخاطب یہ سائل کے مقام میں ہو گیا۔ اصبح المخاطب مستشرفا متطلعا الى نوع هذا الحکم، تو مخاطب یہ جھانک اس حکم کی نوعیت کی طرف دیکھنے والا ہو گیا، یعنی اس کے سوال، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہونے والا ہو گیا کہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا پاک صاف اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو کیا ہونے والا ہے؟ کیا اپنے بارے میں کچھ کہیں گے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ اسی سوال کے فطری طور سے اس سوال کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو طالب متردد کے مقام میں اتار دیا گیا، اور ان کے پاس جو خبر دی گئی ہے وہ مؤکد دی گئی ہے۔ انظر الی المثال الثالث، تیسری مثال کو دیکھو، تجد المخاطبین، آپ مخاطب کو پائیں گے، مخاطب جو اس میں ہے صحیح اعتبار سے آپ پائیں گے غیر منکرین الحکم الذی تضمنہ قولہ تعالی، وہ حکم سے کہ غیر منکر ہیں جو حکم کے اللہ تعالیٰ کے قول میں شامل ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ ہے کہ تمہیں اس کے بعد مرنا ہے، تو یہ مین حکم ہے، میں نے بات کہی گئی ہے کہ سب لوگوں کو مرنا ہے ان کے بعد، اس کے بعد مرنا ہے تم لوگوں کو۔ تو مخاطب تو خیر انکار کرنے والا نہیں ہے، فما الصواب اذا فی القاء الخبر الیہ مؤکدا، تو جب منکر نہیں ہے تو خبر کو مؤکد کیوں لایا؟ کیا سبب ہے؟ السبب ظہور امارات الانکار علیہم، سبب یہ ہے کہ ان کے اوپر انکار کی نشانیاں موجود ہیں، ظاہر ہیں۔ فإن غفلتهم عن الموت، موت سے ان کی غفلت، وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح، اور عمل صالح کے ذریعے ان کی تیاری نہ کرنا، یعدان من علامات الانکار، یہ دونوں چیزیں انکار کی علامتیں شمار کی جاتی ہیں۔ ومن اجل ذلك نزل منزلۃ المنکرین، اسی وجہ سے ان سب کو منکرین کے مقام میں اتار دیا گیا۔ وَأُلْقِيَ إِلَيْهِمُ الْخَبَرُ مُؤَكَّدًا بِمُؤَكِّدَيْن، اسی وجہ سے خبر ان کے پاس دی گئی ہے مؤکد، دو تاکید کے ذریعے سے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي قَوْلِ حجر بن نضلہ، اور ایسے ہی حجر بن نضلہ کے قول میں یہی حال ہے۔ فإن شقیقا لا ينکر رماح بنی امی، شقیق نام جو شخص ہے وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے نیزوں کا انکار نہیں کر رہا ہے، ولیکن وجیہ وعارضا رمحہ من غیر تحیل للقتال، لیکن اس کا نیزوں کو ایسے چوڑائی میں رکھ کر کے آنا بنا تیاری کے، یہ قتال کے لیے بنا تیاری کے اور بنا اس کے لیے مستعد ہوئے، دلیل علی عدم اکتراثہ، وہ اس کے عدم پرواہی کی دلیل ہے، اور اس بات پر دلیل ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہو کہ اس کے چچا زاد بھائی نہتھے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ ان بنی عمہ عزل لا سلاح معہ، عزل ہے، عزلیہ آزل کی جمع ہے عزل، فلذلک انزل منزلۃ المنکرین، اسی وجہ سے اسے منکرین کے مقام میں اتار دیا گیا۔ فأکد لہ الخبر، اور اس کے لیے خبر کی تاکید کی گئی، وخوطب خطاب المنکر، اور منکر کے خطاب کرنے کی طرح اس کو خطاب کیا گیا۔ فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا، ان بنی عمک فیہم رماح۔ انظر الی المثال الخامس، اور پانچویں مثال کو دیکھو، پانچویں مثال دیکھیے۔ ترى ان اللہ سبحانہ یخاطب المنکرین الذین یجحدون وحدانیتہ، آپ دیکھیں کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی وہ ایسے منکرین کو مخاطب کر رہا ہے جو اس کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ولیکنہ القى الیہم الخبر، القى الیہم الخبر، لیکن ان کے پاس خبر کو جو دیا ہے خالی من التوکید، القی الیہم الخبر یا القى الیہم الخبر، خبر کو جو دیا ہے وہ تاکید سے خالی، کما یلقی لغیر المنکرین، جیسا کہ غیر منکرین کے پاس خبر کے سامنے خبر دی جاتی ہے۔ فقال، تو کہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بہت سادہ سا جملہ کہہ دیا ہے، اس میں کوئی تاکید نہیں لائی، جبکہ اللہ تعالیٰ منکرین کو مخاطب کر رہا ہے۔ فما وجہ ذالک، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
الوجہ ان بین اید ہؤلاء من البراہین الساطعہ، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے وہ روشن دلیلیں ہیں، والحجج القاطعہ، اور ایسی پختہ حجتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، ما لو تعملوہ لوجدوا فیہ نہایت الاغناء، اگر وہ لوگ غور کر لیں تو اس میں قانع ہونے کی پوری چیزیں موجود ہیں، حد درجے وہ قانع ہو جائیں گے، کچھ بھی شک و شبہ پھر نہیں رہ جائے گا۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يُقِمُ اللَّهُ لِهَذَا الْإِنْكَارِ وَزْنًا، اسی وجہ سے اللہ نے اس انکار کا کوئی وزن نہیں رکھا ہے، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ، اور اس کو کچھ شمار نہیں کیا ہے، فی توجیہ الخطاب الیہم، ان سے مخاطب ہونے میں، خطاب کو ان کی طرف متوجہ کرنے میں۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے، اس پر بہت لمبی چوڑی بحث کی جائے۔ اس کی دلیلیں، اللہ کی وحدانیت، کتنی ساری دلیلیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اتنی ساری دلیلیں کہ اللہ ایک ہے اور شروع سے ایک ہی حاکم حکومت کر رہا ہے، کیونکہ جو سسٹم پہلے تھا وہی سسٹم اب بھی چلا آ رہا ہے۔ آم کے پیڑ میں آم پھلتا تھا، سو کٹہل نہیں پھل رہا ہے نا؟ دن اور رات ایسے ہے، سورج پورب سے نکلتا ہے، پشچم میں ڈوبتا ہے۔ دیکھو جب حکومتیں بدلتی ہیں تو بہت سارے قوانین بھی بدل جاتے ہیں، ہے نا؟ پچھلی حکومتوں کے ہلو بات سن رہے ہو؟ ہلو، کہہ رہا ہوں بات سن رہے ہو نا؟ ہاں، کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اتنے سارے دلائل کوئی اپنی زبان سے نہ بھی کہے تو کائنات میں اتنے سارے دلائل بھرے پڑے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا غور کر لے تو اس کی یہ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ حکومت ایک ہی کی چلی آ رہی ہے شروع سے، اور اب تک اسی کی حکومت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ آپ جانتے ہو، دیکھو جب سطح بدلتی ہے تو بہت سارے پچھلی حکومتوں کے قوانین چینج کر دیے جاتے ہیں، اٹھا پٹک اور عدل بدل رد و بدل بہت ساری چیزوں کے کر دیے جاتے ہیں۔ سورج کی مثال لے لو، شروع سے پورب سے نکلتا تھا اور پشچم میں ڈوبتا ہے نا؟ اور آج بھی وہی سسٹم ہے، اور جیسا جو نظام ہے وہ نظام چلا آ رہا ہے۔ چاند اپنی روشنی رات میں پھیلاتا ہے، پانی سے ہم لوگ پیاس بجھاتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، آگ جلانے کا کام کرتی ہے۔ جو چیزیں قدرت نے جو اوصاف چیزوں میں رکھ دیے تھے شروع میں، وہ آج بھی چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب سطح نہیں بدلی، حکومت اسی ہی کی ہے، اور ایک ہی کی اگر کئی کی حکومت ہوتی تو وہ کہتا کہ آپ کی چلی کچھ دن تک، اب آگ سے پیاس بجھے گی اور پانی سے اب کھانا پکے گا، پانی سے گرمی پہنچائی جائے گی، ہے نا؟ تو ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اتنی ساری دلیلیں ہیں کہ آدمی کو اس کے سامنے اللہ رب العزت نے کوئی تاکید نہیں رکھی، کیونکہ اس کے انکار کا کوئی وزن نہیں رکھا، کوئی حیثیت نہیں رکھی ہے۔ اگر تھوڑا سا آدمی غور کر لے تو خود ہی اپنے انکار سے باز آ جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ، اور ایسے ہی حالت آخری مثال میں ہے، ایسے ہی ہے کہ جہل یہ نقصان دہ ہے۔ یہ منکر کے سامنے یہ خبر دی جائے کہ جہالت نقصان دہ ہے، کیونکہ جہالت کے نقصان دہ ہونے کے لیے بھی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ تھوڑا سا آدمی اگر غور کر لے تو ساری بات سمجھ جائے گا۔ فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَىٰ ذَرِّ الْجَهْلِ، مخاطب کے پاس اتنے دلائل ہیں ذر جہل کے لیے کہ مَا لَوْ تَأَمَّلَهُ لَابْتَدَأَ عَنْ إِنْكَارِهِ، کہ اگر وہ غور کر لے تو اپنے انکار سے باز آ جائے گا۔ وَلِذَلِكَ أُلْقِيَ إِلَيْهِ الْخَبَرُ خَالِيًا مِنَ التَّوْكِيدِ، اسی وجہ سے اس کے سامنے جو خبر دی گئی ہے وہ تاکید سے خالی خبر دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح سے آپ اس کو میں نے پڑھا دیا، نموذج بھی اسی طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس میں، جسے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جن لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا ان کو زلزلے کے، قیامت کے زلزلے کے بڑے ہونے کے بارے میں نہ شبہ تھا نہ انکار تھا، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ ان زلزلۃ الساعۃ، جیسے کہ متردد ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کلام ہے اس کلام میں ایسی چیز ہے جس سے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کو سائل متردد کے مقام میں اتار دیا گیا۔ اسی طرح سے ان بر الوالدین لواجب ہے،
آپ اس کو اس شخص کے لیے بولیں جو والدین کی اطاعت نہیں کرتا. لمن لا یطیع والدیہ، جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اس کے لیے بولیں ان بر الوالدین لواجب. تو مین کسی بھی بچے سے بولو گے اصلی اعتبار سے کہ والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، تو اصلی جملے کے اعتبار سے تو مخاطب ابتدائی ہی ہوگا، لیکن چونکہ مخاطب جو ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، جس سے منکر ہو، اطاعت نہیں کر رہا ہے، زبان سے خالی کہہ رہا ہے کہ اطاعت واجب ہے لیکن اطاعت عمل سے کر نہیں رہا ہے، انکار کی علامات اس کے اوپر ظاہر ہیں، اس وجہ سے اس کو منکر کے مقام میں اتار دیا گیا ہے. ایسے جو آدمی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر فعل کو دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بندے پر ظلم کرتا ہے، تو اس کے ظلم کرنے کی وجہ سے بھی اس آدمی کو منکر کے مقام میں اتار دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ان اللہ لمطلع علی افعال العباد، ہے کہ نہیں؟ اللہ موجود، اللہ موجود ہے، یہ آپ اس شخص کہیں جو اللہ کی وجود کا انکار کر رہا ہو، تو وہ شخص کہیں تو گویا منکر کے لیے سادہ سا جملہ یہ ظاہر کے تقاضا کے خلاف ہے. اور ظاہر کے تقاضا کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ موجود ہے، اللہ کے وجود اور موجود ہونے کے لیے کائنات میں اتنے دلائل ہیں کہ اگر آدمی غور کر لے تو اپنے انکار سے باز آ جائے. یہ سب راز ہیں، یہ چیزیں اجابہ میں لکھی ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو جلدی جلدی بتا دیا ہے، لکھی ہے نا اجابہ میں، تو اسے پڑھ لو گے اور اسے اپنی کاپی پر اتار لو گے، لکھ لو گے، تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو کل انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اچھا اس کو تمرین نمبر 1 کا 3 جملہ لگا لاؤ گے، تمرین نمبر 1 کا 3 جملہ. ٹھیک ہے؟ اور سیم جیسے نموذج میں ہے اسی طرح کر کے لے آؤ گے. ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.